الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجد الکریم کا لاتعداد شکر ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ربیع النور شریف کی برکات اور انوار تجلیات کو پانے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، یہ چاند نظر آتا ہے تو ایک ایک دن میں کئی محافل اور کئی پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ شریک بھی ہوتے ہیں۔ ہم عرصہ دراز سے تمام دوستوں کو کہتے رہے بھئی جس نے ٹائم لینا ہے وہ ٹائم لے لے۔ کئی دوستوں نے ٹائم لے لیا، کئی ایسے انتظار میں تھے کہ قریب ٹائم لیں گے۔ تو اب چونکہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں 4 5 گفتگو ہیں، محبوب کی شان میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے پروگرام ہیں، تو اب مزید ہمارے پاس کوئی وقت دینے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا کوئی بندہ ٹائم مانگ کر ہمیں شرمندہ بھی نہ کرے، نہ خود شرمندہ ہو، کیونکہ یہ پروگرام سفر سے شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی کئی لوگوں سے ہم اس وجہ سے بھی شرمندہ ہیں کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، نئے لوگ کافی آگے انہوں نے ٹائم لے لیا۔ تو محفل میلاد کرانا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں بلانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے تحت گھر گھر میں محفل میلاد اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس میں کوئی ہمارا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ اتنے سارے خطابات ہوتے ہیں، پھر ہم نے مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اخلاقیات سے دور سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک دفعہ کال ملائیں گے، نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اور کال کریں گے، اگر ہم نمبر بند کر دیں گے تو واٹس ایپ پہ شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ سے بڑی معذرت خانہ رویے کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ربیع الاول شریف میں اگر آپ کال سے اور رابطہ کرنے سے اور ملاقات سے کچھ اعراض فرمائیں گے، محفل میں آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ بار بار ڈسٹرب کرنے سے میرے مطالعے کے اندر کافی خلل آتا ہے، اور دن رات پروگرام ہے، سفر بھی کرنا ہے۔ دن میں اگر محفل بہر ہے تو رات کو ملتان میں، اور رات کو اگر بہر ہے تو دن کو ملتان میں، یعنی ملتان والوں کے ساتھ رابطہ۔ ویسے بھی یہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اب ہمارے پروگراموں کے لیے ربیع الاول شریف کی قید نہیں ہے، پورا سال ہی محفلیں چلتی رہتی ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب یہاں پر اللہ غری کی رحمت کرے جناب سرور صاحب کو، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ محفل کروائی تھی، 13 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے۔ کس طرح وہ اہتمام کرتے تھے، کس طرح ہمیں دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے، کس طرح اس محفل کی وہ تیاری کرتے تھے، لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ آج اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر ان کی روح اس بات پہ خوش ہوگی کہ رشتہ دار اکٹھے ہو کے غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی اولاد کے اندر محبت رسول کا بیج بویا ہے، سالہ سال گزر گئے، آج بھی ان کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے نیک اولاد، فرمایا جب دنیا سے والدین چلے جائیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا، ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، حکم ہوگا ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، والدین کہیں گے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، کس وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو کہا جائے گا تیری اولاد بڑی نیک تھی، تیرے لیے استغفار اور ایصال ثواب کا بندوبست کرتی تھی، اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر کے تجھے جنتی کر دیا۔ اور پھر کوئی صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی نلکا لگوایا، کوئی کنواں کھدوایا۔ اور تیسرا علم نافع، علم شرعی، جو دین کا علم پڑھایا، عالم بنایا، پھر لوگ عالم بنتے گئے، جس نے پہلے بنایا تھا اس کے نام اعمال میں ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اور قرآن پاک کا حافظ تھا، حفظ کرایا، قرآن کی تعلیم دی، جس طرح آگے لوگ پڑھتے جائیں گے، فرمایا مرنے کے بعد یہ 3 فیضان جاری رہتے ہیں، نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور دینی علوم جو پڑھا کے گئے ہیں یا دین سکھا کے گئے ہیں۔ جو اس مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، یہ قیامت تک ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے اندر غیبت نہیں، چغلی نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، محبت رسول اور محبت اولیاء کا بیج بویا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 13 سال گزرنے کے بعد بھی پہلی محفل ان کے گھر میں ہوتی ہے، وہ بھی ودعا کے چہرے والے محبوب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں، میں ان کو یہ تو نہیں کہتا عقل کی کمی ہے، لیکن شعور کی کمی ضرور ہے۔ جب وہ ہم سے ٹائم لیتے ہیں تو جس وقت ٹائم لیتے ہیں ان کی کیفیات اور ہوتی ہے۔ جناب آپ کا خطاب 10 بجے ہوگا، ہم نے 11 یا 12 بجے کہیں اور جانا ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی اور خطیب آیا ہوتا ہے، یا پھر وہاں پہنچتے ہیں تو نعت خوانوں کا کافی جرمٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ نعت پڑھ لیں پھر آپ کو ٹائم دیں گے۔ یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور خطیب کا بندوبست کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہوگا، میں نہیں آ سکوں گا۔ اور اسی طرح آپ پروگرام اپنا خراب کرنا چاہیں تو آپ کسی اور کو بلا لیا کریں، چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جس جگہ ہم نے ٹائم دیا ہے آپ کو تو ہم خوش کرتے رہیں، لیکن آگے جب جائیں گے لا دین لمن لا عہد لہ کے لوگ ہمیں ترانے سناتے ہیں، جناب آپ نے تو 11 بجے کا ٹائم دیا تھا اور آپ 12 بجے پہنچ رہے ہیں۔ یا کئی تنزیہ طور پہ کہتے ہیں حضور دیر سے آنے کا شکریہ، آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں کتنا شرمندگی ہوتی ہے۔ لہذا جو ٹائم ہو اسی کی پابندی آپ کیا کریں۔ ہمیں جو آپ نے وقت دیا آپ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہاں سے گفتگو کرنے کے بعد آگے جانا ہوتا ہے۔ آپ اپنی تسکین کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ جو باقی لوگوں کے پروگرام ہیں آپ کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو۔ ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ چونکہ آج یہ پہلا دن ہے، پہلا پروگرام ہے، تو میں کئی ہمارے دوست مساجد کے ائمہ کرام ہیں، وہ ٹائم لیتے ہیں تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا۔ ان کو کہا جاتا ہے ساؤنڈ سسٹم کیوں نہیں؟ کہتے صحیح مسجد یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے۔ اچھا جب اس کے اندر تقریر کرتے ہیں تو ہفتہ گلا ہی کام نہیں کرتا، اور پھر جناب وہ اب ایسے بھی سپیکرز ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گفتگو کر لو تو خود بندے کو سمجھ اپنے آپ کو نہیں آتی تو دوسرے کو کیسے سمجھ آئے گی۔ اس لیے آپ محبوب علیہ السلام کی عزت کے پیش نظر جو بھی محفل کروائیں دل سے کروائیں، اس میں کوئی گزارے والی بات نہ کریں۔ ہاں یہ آپ یاد رکھیں، آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے یہ نیت کر لیں ہم نے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو خوش کرنا ہے، واللیل کی ظلموں والے محبوب کو خوش کرنا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو ہم نے خوش کرنا ہے۔ بعض لوگ آپ کہیں لوگوں کو خوش کریں گے، لوگ کہیں گے جی کہاں لکھا ہے قرآن میں جو آپ محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو کہا قرآن میں
سارا قرآن ہی محبوب کا ذکر ہے، محبوب کی شان ہے، محبوب کی نعت ہے۔ اور اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ جب ہم نے یہ دکھایا کہ اللہ نے خود اپنے یار کا ذکر بلند کیا، انہوں نے کہا کیا محبوب علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے؟ ہم نے دلائل دیا کہ محبوب علیہ السلام نے میلاد منایا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ انہوں نے حدیث دیکھنے کے بعد کہا کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ ہم نے پھر صحابہ کی وہ میلاد منانے والی حدیثیں دکھائیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر ہے، معجم الکبیر کے اندر ہے، شعب الایمان کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگی جب محبوب فرماتے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ آپ ہمیں ملے، اسلام ملا، قرآن ملا، ہدایت ملی، آپ کے سبب سے ملی ہے، ومن علینا بکا، اس لیے ہم یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ واللہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میرے غلامو، جو تم زمین پہ میری آمد کا جلسہ کر رہے ہو، تم زمین پہ بیٹھے ہو، ابھی ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے پیارے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پہ آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، یہ زمین پہ بیٹھے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اب بیٹھا بندہ زمین پہ ہے محبوب کی مجلس میں، اس کا ذکر عرش بری پہ ہو رہا ہے۔ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے، کسی محلے دار، کسی رشتہ دار کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ نیت کر لو کہ ہم ذکر مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، بیٹھیں گے زمین پہ، تذکر عرش بری پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا جناب صحابہ نے میلاد منایا، جب ہم نے یہ حدیث رکھی انہوں نے کہا محدثین نے منایا، پھر ہم نے محدثین کے اعمال دکھے، انہوں نے کہا جی پھر صوفیوں نے منایا۔ تو اسی جھگڑے میں ہم پڑے رہے اور بحث میں بحثوں میں ہم ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتے رہے، محبت کا نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اتنی بات یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب جو کہتا ہے ذکر مصطفیٰ کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں کرتے ہو، تو قومیہ اللہ سے بات کرو جیسے رب نے بلند کیا ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس آیت کے تحت آپ تفسیر کبیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو میرے پسندیدہ لوگ ہوں گے، جو میرے چنیدہ لوگ ہوں گے، جن کو میں پسند کروں گا، ان کو میں آپ کے ذکر کی مجلس کے لیے منتخب کروں گا۔ ہر بندہ محبوبہ آپ کا ذکر نہیں کرے گا، نہ آپ کے ذکر کی مجلس میں آئے گا۔ جو میرا پسندیدہ ہوگا وہ محبوب تیرے ذکر کی محفل سجائے گا بھی صحیح اور تیرے ترانے گائے گا بھی صحیح۔ تو ہر ایک کو تو کہا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ باس مباحثوں سے پرہیز کریں، کیونکہ باس مباحثے وہ کرتے ہیں جو فارغ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے یار کی محبت سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو دلائل دینے کی؟ ہو امتی، نبی کا کلمہ پڑھے پھر کہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یارو کبھی آپ یہ دیکھیں، اعتراض کرنے والوں نے ہوٹل والوں پہ اعتراض نہیں کیا، وہاں فلمیں دیکھتے ہو یار حیا کرنا چاہیے۔ آوارہ گردی اور جوئے کے اڈے پر اعتراض نہیں کیا، جہاں پہ مختلف دنیا داروں کی محفل موسیقی ہو وہاں اعتراض نہیں کیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کے ذکر میں اب آپ کو تو داد دینی چاہیے کہ آپ آئزہ و اقربا، رشتہ دار، پھر فیس بک اور واٹس ایپ، سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ کے آپ اپنے محبوب کی محبت میں ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے، نہ کہ پوچھنا چاہیے تم جو جاتے ہو کہاں لکھا ہے۔ پوچھنا تو ان کو چاہیے کہ جو دوسرے مراکز میں جاتے ہیں، جہاں خرافات ہوتی ہیں، جہاں سے دین سے دوری کا سبب سکھایا جاتا ہے، اور جہاں بیٹھ کے ودھا کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والے آنکھوں کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج والے یار کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی بات ہو، جہاں محبوب کے خد و خال، جہاں محبوب کے حسن و جمال، جہاں محبوب کے کمالات و معجزات کا ذکر ہو، وہاں تو لوگوں کو پکڑ کے جانا چاہیے، نہ کہ پوچھنا چاہیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، وہاں تو لے کے جانا چاہیے کہ یار تم نے بڑی زندگی آوارہ گردی میں گزار لی ہے، چلو چلتے ہیں محبوب کے حسن کی کوئی بات سنتے ہیں، محبوب کے چہرے کی ضیاء پاشیوں کا کوئی ذکر سنتے ہیں، محبوب کے حسن اور تجلیات اور کرامات و معجزات کی بات سنتے ہیں۔ وہاں تو تمہیں لے کے آنا چاہیے۔ پھر تم پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے، تو پتہ چلا تم کسی اور سے پنگا نہیں لے رہے، تم تو خدا سے مقابلہ کر رہے ہو کہ خدا فرماتے ہم ذکر بلند کرتے ہیں، آپ پوچھتے کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہم سے نہ پوچھو، جس نے ذکر بلند کیا اسے رب سے پوچھو کیوں بلند کیا ہے۔
عزیزان محترم، اور پھر ایسا بھی آج کل دیکھنے میں ہے کہ نقیب محفل بلا لیے جاتے ہیں، وہ جناب شروع ہو جاتے ہیں غوث الاغواث قطب الاقطاب، وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہہ رہے، مجھے خود نہیں پتہ یہ کیا درجہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوائے ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آخر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی جس نے آپ کو پہچان لیا ہے، جس کو آپ کے درجے کا علم ہو گیا، تو یہ آپ کا اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کا مقام کیا ہے، تو اس کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ تو میری محفل میں ایسے نعت خوانوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ جو کہے کہ جناب محبوب میں تو آپ کے لیے تن من سب کچھ وار دیتا ہوں، مگر اپنے چہرے کے اوپر مصطفیٰ کی داڑھی مبارک سنت نہیں سجا سکتا۔ مجھے ایسے نعت خوانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے نقیب محفل کی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ بول بول کر آپ کو جناب محفل کو گرمائیں اور عمل میں کورے ہوں۔ ہمیں ایسے نعت خوانوں اور خطیبوں کی ضرورت ہے جو نماز کا وقت ہو تو مصلی پہ بھی نظر آئیں، اور جمعے کا وقت ہو تو جمعہ کی نماز میں بھی نظر آئیں، کثرت درود شریف پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں، داڑھی مبارک اور سنت سے چہرے کو بھی سجائے ہوئے ہوں، میدان علم میں بھی نظر آئیں، میدان عمل میں بھی نظر آئیں۔ آپ اس میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں ایسے کوئی بے عمل کسی خطیب کی ضرورت نہیں، کسی بے عمل پیر کی ضرورت نہیں، کسی بے عمل نقیب کی ضرورت نہیں، کسی بے عمل نعت خواں کی ضرورت نہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمیں تو عشق والے چاہیے، محبت والے چاہیے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ آج ربیع الاول شریف کی پہلی محفل ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ فضائل درود شریف پر گفتگو ہو جائے، تو کیا فرماتے آپ؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا آپ کے پاس ایک نور اور ساتھ لے کے آیا کتاب مبین۔ سادہ ترجمہ بنتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ ہے، نور سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تفاسیر ہیں آپ اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب مبین سے مراد حلال اور حرام کے احکامات بھی ہیں۔ آ گیا تمہارے پاس نور۔ اب ذرا آپ نے، میں ایک اشارہ دے کے پھر آیت درود کی طرف آتے ہیں، اب آپ نے یہ بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، دل کے اندر یہ دیکھنا ہے، جھانکنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس۔ یہ جو جاءکم ہے یہ کس کو اللہ نے فرمایا ہے؟ فرمایا ہیا مخاطبۃ لجمیع العالم، اللہ نے سارے جہانوں سے خطاب فرمایا، آ گیا تمہارے پاس نور۔ اب آپ نے اپنے سینے میں دیکھنا ہے، آپ نے دل میں جھانکنا ہے کہ کیا ہمارے پاس نور آیا کہ نہیں آیا۔ بس اتنا اشارہ دے کے ہم آگے چلیں گے۔ آ گیا تمہارے پاس ایک نور۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، یہاں پہ روشنی ہے، جہاں روشنی ہو اندھیرا ہوتا ہے، اور جہاں اندھیرا ہو، جہاں جنگ ہو وہاں امن ہوتا ہے، اور جہاں امن ہو جنگ۔ یہ پوری کائنات اللہ نے اجداد پر پیدا کی ہے۔ اب جب اللہ نے فرما دیا آ گیا تمہارے پاس نور، اب دو خاندان ہو گئے، ایک نور والا خاندان ہو گیا، ایک اندھیرے والا خاندان ہو گیا۔ بیٹے جب جمائی ہے ہاتھ رکھتے ہیں منہ کے اوپر، ایسے نہیں منہ کھول کے بیٹھتے، بیٹھے بھی آپ سامنے ہیں۔ تو فرمایا کہ دو خاندان ہو گئے، ایک اندھیرے، ایک ظلمت والا اور ایک نور والا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، علم نور ہے یا جہالت نور ہے؟ العلم نور، تو جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں علم ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادب نور ہے یا بے ادبی نور ہے؟ تو جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں ادب ہوگا۔ جہاں بے ادبی آپ کو نظر آئے آپ ان کی کتابیں نہ دیکھنا، الفاظ ان کے پاس ہوں گے، برکات نہیں ہے، برکات ان کے پاس ہوں گے جن کے پاس ادب ہوگا۔ خوش عقیدگی نور ہے یا بد عقیدگی نور ہے؟ خوش عقیدگی نور ہے، علم نور ہے، ادب نور ہے، عاجزی نور ہے، فہم و فراست نور ہے۔ یہ جتنی چیزیں نور والی ہیں، جہاں مصطفیٰ کا ڈیرا ہوگا وہاں روشنی اور نور کا سویرا ہوگا، اور جہاں مصطفیٰ نہیں ہوں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کو ادب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں یہاں مصطفیٰ کا نور آیا نہیں۔ اور میں پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو خود میرے مصطفیٰ کو نور نہ مانے ان کے پاس علم کیسا؟ جو مصطفیٰ کو
کا ادب نہ کریں، ان کے پاس علم کیسا؟ جو محبوب علیہ السلام کی شان عظمتوں اور کمالات و جمالات و معجزات کو نہ مانے، ان کے پاس علم کیسا؟ اور علم کیسا تو نور کیسا؟ تو قد جاءکم سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کو نور مانتے بھی ہیں، آپ کے نور کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور جب یہ جس گھر میں نور آئے گا وہاں ادب ہوگا، یہ دل میں نور آئے گا تو دل میں روشنی ہوگی، یہ قبر میں نور آئے گا تو قبر روشن ہوگی، یہ حشر میں نور آئے گا تو حشر روشن ہوگا، یہ پل صراط پہ نور آئے گا تو یہ پل صراط سے روانگی اچھی ہوگی، یہ جہاں جہاں سے نور آئے گا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ لہٰذا نور کے خاندان سے جڑ جاؤ، تمہاری زندگی بھی نور و نور علی نور ہو جائے گی، قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، توجہ سے سنیے گا، ان اللہ، بے شک، یہ جو ان ہے نا یہ از قسم تاکیدات ہے، اللہ تاکید فرما رہے، فرماتے پکی بات ہے، سچی بات ہے، یقین کر لو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، کہ کتنے فرشتے؟ ایک فرشتے، دو فرشتے، کتنے فرشتے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، کتنے؟ ایک فرشتہ ہو تو ملک، کافی سارے ہوں تو ملائکہ، اور سارے ہوں تو ملائکتہ ہو۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم نور محتشم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ یہاں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، بولو اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، لیکن سلام کے لیے سارا یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، اے زمین والو، اے آسمان والو، اے مکان والو، اے لا مکان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو، نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلکہ فرمایا اے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو، اور سلامہ کے ساتھ فرمایا تسلیمہ، ذرا اہتمام کے ساتھ سلام پڑھو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اعلیٰ درود ہے، افضل درود ہے، لیکن وسلموا تسلیما، درود پڑھو ذرا اہتمام کے ساتھ، سلام پڑھو اہتمام کے ساتھ۔ درود تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، وسلموا تسلیما، پھر اہتمام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے قرآن کے ایک جز پہ عمل کیا ہے، پورا عمل تب ہوتا ہے جو امتی درود بھی پڑھے اور میرے مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ اچھا یہ اللہ تو درود بھیجتے اپنے محبوب پر، فرشتے کیوں بھیجتے ہیں؟ توجہ ہے؟ اچھا پھر نماز میں درود ابراہیمی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز میں درود ابراہیمی کیوں ہے؟ یہ فرشتے کیوں درود بھیجتے ہیں؟ یاد رکھیں، پہلے تو اس بات پہ آپ غور کریں، یہ جو درود ہے نا، درود یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ عربی میں درود کو کہتے ہیں صلاۃ۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا، صلاۃ کا معنی ہے نماز، صلاۃ کا معنی ہے درود، صلاۃ کا معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا۔ یہ جو درود ہے نا، درود کا معنی ہے داد لینا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم، اب یہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو العالیہ نے لکھا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے۔ کتاب و تفسیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر کے اندر آپ پڑھ لیں اللہ اپنے نبی پہ درود کیسے بھیجتا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے محبوب کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتا ہے، تو پتہ چلا جماعت کے اندر، اجتماع کے اندر مصطفیٰ کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے۔ اب درود کا معنی ہے داد لینا۔ داد کیا لینا؟ اللہ فرماتے میں نے محبوب کو والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی، الم نشرح کا
جو سینہ دیا، طٰہٰ کا تاج دیا، یاسین کا سہرہ دیا، میرے محبوب کو عظمتیں دی، شانیں دی، کمالات دیے، معجزات دیے، محبوب کو وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ یہ میرا محبوب نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، یہ میرا محبوب نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا، یہ میرا محبوب نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اے ایمان والو، سارے نہیں، اے ایمان والو، میں نے یار بنایا، تم بھی بتاؤ میں نے اپنا یار کیسا بنایا ہے؟ تم بھی شریک ہو، جب بتاؤ میرا یار کتنا حسین ہے۔ نہیں کہتے ہیں یہ ساری کائنات براتی ہے، دلہا میرے مصطفیٰ ہیں، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے ترانے گا رہی ہے۔ اب کوئی کہے میں درود و سلام نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، اللہ جو بھیج رہا ہے، فرشتے جو بھیج رہے ہیں۔ اور پھر سب کو کہا ہی نہیں اے مسلمانوں تم درود اور سلام بھیجو، اے انسانوں تم درود اور سلام بھیجو۔ جب رحمت للعالمین ہے تو سارے جہان کو حکم ہونا چاہیے۔ فرمایا ہم سب کو یار کی بات کرتے نہیں، ہم کہتے ایمان والوں کو ہے۔ کہا جی ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا ہے دعوت ہے وہ درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، فرشتے درود کیوں بھیجتے ہیں؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبع معجزات ہے۔ کیا ہے؟ منبع معجزات کی تعریف کیا ہے؟ جتنے معجزے اللہ نے باقی انبیاء کو 1 یا 2 3 عطا کیے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ اگر کل کو کوئی آپ کو کہے یارو یہ بتاؤ، جب تم کہتے ہو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبع معجزات ہیں، جب محبوب منبع معجزات ہیں تو پھر بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، کیا میرے مصطفیٰ کو کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ بتاؤ یہ سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا تھا؟ وہ کہیں گے سجدہ تعظیم کا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی ایک بار تعظیم کی ہے فرشتوں نے، اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم ہر وقت ہو رہی ہے کہ فرشتے ہر وقت میرے مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ فرشتوں کے آگے میرے محبوب کی عظمت کا اظہار ہو جائے، پتہ چلے میرا یار کیسا ہے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج درود۔ اللہ ہمیں فرماتے درود اور سلام بھیجو، ہم ڈائریکٹ درود اور سلام نہیں بھیجتے، کہتے ہیں اللہ تو بھیج۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ تو بھیج، یہ ہم اللہ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر سنو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ تو فرمایا چونکہ ہمیں عظمت مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کی خدا جانے یا خود مصطفیٰ جانے، اے اللہ ہمیں کیا خبر کہ تو نے اپنے محبوب کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ یہ تو شان اور عظمتیں وہی بیان کر سکتا ہے جو کما حق کہو محبوب کی شان کا علم رکھتا ہو۔ محبوب ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تو میرے محبوب کی شان اور عظمت کے مطابق اس پر درود بھیج۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو۔ باری تعالیٰ جب درود بھیجنے کا حکم تھا پھر سلام کا حکم کیوں ہے؟ جب فرشتے بھی درود بھیجیں، اللہ بھی درود بھیجے، پھر باری تعالیٰ ایمان والوں کو درود اور سلام بھیجنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ہم تو ہیں سلامتی والے، لہٰذا جب تم کہو گے درود تو اللہ تمہارے درجے بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گا۔ لہٰذا جب درود بھیجو تو ثواب ملتا ہے، جب سلام بھیجو گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے، گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وعلیک السلام یا امتی، وعلیک السلام یا امتی، وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تم پر سلامتی ہو۔ باری تعالیٰ جب گنبد خضرا کے مکیں ہمیں
سلام کا جواب دیں گے کیا ہوگا؟ فرمایا جس کو مصطفیٰ فرما دیں کہ تجھ پر سلامتی ہو، جس کو فرشتے کہیں سلام علی ابراہیم، ان پر نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جس کو وجہ تخلیق کائنات فرما دیں تجھ پر سلام ہو، اس پہ نار جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ قبر سے جب دنیا سے جائے گا، زبان سے کلمہ جاری ہوگا، وہ سلامتی سے جائے گا۔ وہ جس کو مصطفیٰ درود و سلام کا جواب عطا کریں گے وہ کبھی گمراہ ہو کے نہیں مرے گا، بلکہ وہ صراط مستقیم پر زبان سے کلمہ پڑھتا ہوا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، فرمایا اے ایمان والا تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ درود پڑھنے سے میں کہا کرتا ہوں ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو یہ 2 فرشتے ہیں۔ اب میں اس پر نہیں جاتا کہ کرامن کاتبین تو جمع کا صیغہ ہے، یہ تو 2 ہیں، ایک نیکی ایک برائی، یہ کاتبین ہونا چاہیے، کرامن کاتبین کیوں ہے؟ تو ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ اچھا، جب یہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ خاموش، اور جب یہ برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ خاموش، کیونکہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نیکی نہیں کرتا، اور جب نیکی کرو تو اس وقت گناہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا بیک وقت دونوں فرشتے ایک کام نہیں کرتے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے کندھوں والے یہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ 10 گناہ معاف کرتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے، یہ درجے بلند کرتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے، یہ نیکیاں بلند کرتا ہے، یہ گناہ مٹاتا ہے۔ واحد درود شریف ایک ایسا عمل ہے جب یہ آپ درود اور سلام پڑھتے ہیں یہ دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ دونوں فرشتے بیک وقت حرکت میں آ جائیں۔ ذہن نشین رکھیں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ سارے نہیں، صرف ایمان والے درود اور سلام پڑھو۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم نماز میں کیوں ہے؟ کوئی بھی درود پڑھ رہے، یہ درود ابراہیمی کیوں ہے نماز کے لیے؟ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جو تیرا پیارا رسول آئے گا اس کو میری اولاد میں پیدا کر، اور پھر دعا کی اے اللہ جو اس کعبے میں چل کے آئے اس کی بخشش فرمانا، جو امتی محبت سے دیکھے بخشش فرمانا، جو طواف کرے بخشش فرمانا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا میری امتیو ابھی تو تم آئے نہیں، تمہارے بخشش کی دعائیں اور میری آمد کا، میرے میلاد کا ذکر ابراہیم خلیل اللہ پہلے فرما رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یاد رکھے۔ اب وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں۔ اب یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا نمونہ دیا ہے کہ جو نبی تمہیں یاد رکھے تم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی کہتا جاؤں جتنی سیرت کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت حلبیہ اٹھا لیں، سبل الہدیٰ والرشاد اٹھا لیں، تاریخ الخمیس اٹھا لیں، ضیاء النبی شریف اٹھا لیں، جتنی کتب سیرت ہیں ساری اٹھا لیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے آقا دنیا میں آئے سجدہ ریز ہوئے فرمایا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ہمیں پتہ نہیں، رب نے بتایا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ہمیں پتہ نہیں، میرے مصطفیٰ نے بتایا یا رسول اللہ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر میں تمہیں ادب سکھا دوں، جو نبی تمہیں یاد رکھے تم بھی ان پر درود پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، یاد رکھنا، یہ احسان کا تقاضا ہے۔ تو یارو مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ ولادت کے دن امت کو نہ بھولیں، اور ولادت کے دن امت پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے میلاد کا ذکر کرنا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امت کیسی امت ہے؟ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ احسان تو بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے عذاب نہیں ہوگا۔ تو آج چہرے نہیں بدلتے، ریچھ اور بندر اور ہاتھی نہیں بنتے، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے یا حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے؟ تو پھر احسانات تو ہیں نا۔ تو پھر جو نبی دنیا میں آتے ہی فرماتے رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یہ ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، محبوب کی ولادت تھی۔ ولادت والے دن لاجپال نبی امت کو نہ بھولے اور امت بھول جائے، یہ وفا ہے، یہ احسان کا بدلہ ہے۔
طریقہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ابراہیم نے ہمیں یاد رکھا، میری امت کے لیے دعا کی، سفارش کی، اب امت ہر نماز میں ان کو یاد رکھے گی، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھے گی۔ بتایا کیوں ہے کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، جو احسان فراموش نہیں ہوتے، وہ نبی کے کیے ہوئے احسانات کو نہیں بھولتے، یاد رکھتے ہیں۔ تو جب وہ یاد رکھیں تو درود ابراہیمی کا حکم ہے۔ جب میرے مصطفیٰ ولادت والے دن یاد رکھے، اب امت کو چاہیے نبی کے ولادت والے دن یہ بھی اپنے مصطفیٰ کو یاد رکھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب قرآن پاک کی تفسیر بیان کر دیا، اب احادیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، ہم درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود سنتے بھی ہیں۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ کبھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، محبوب فرماتے ہم درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا درود سنتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا درود سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا درود سنتے بھی ہیں، تو کہا اعلیٰ حضرت خود کو کہتے ہیں احمد رضا، ساری زندگی تجھے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے گزر گئی، اب تو لوگوں سے ایک طرف منہ موڑ کے، آنسو بہا کے، سر جھکا کے، محبت کا مرکز بن کے، اپنے دل کو بکائے نور بنا کر ہر وقت پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب قیامت کا دن ہوگا 70,000 فرشتے میرے مصطفیٰ کو دولہا بنا کے دائیں بائیں یہ لے کے آ رہے ہوں گے، جبریل امی دیکھ کے کہیں گے احمد رضا ساری زندگی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہے، تو فرماتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھیں نا، آپ کے استاد آ رہے ہوں، پیر مرشد آ رہے ہوں، کوئی آ رہے ہوں، آپ بچوں کو کہیں کہ جناب یہ آپ نے پھول لے کے آنا ہے اور پھول پھینکنے ہیں۔ جب وہ بزرگ آ جائیں پھر آپ کہتے ہیں بچوں کو ہاں یار سٹو پھول کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت نے وہی نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کے لے جایا جائے گا، جبریل امی آگے ہوں گے، 70,000 فرشتے ہوں گے، اور احمد رضا ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ جبریل امی کی نظر پڑے گی اور کہے گا احمد رضا ساری زندگی پڑھتا رہے، اب تو محبوب سامنے ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا اب کہہ دو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ جان رحمت بھی سامنے ہے، جان کائنات بھی سامنے ہے، مصطفیٰ جان رحمت سامنے جلوہ گر ہے۔ ساری زندگی اے احمد رضا پڑھتا رہے، اب تو سامنے ہے، ذرا اب پڑھنا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا عالم تصور اور تخیل میں نقشہ کھینچ کے دیکھیے وہ کیا عالم ہوگا۔ عزیزان محترم، فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو درود سلام محبت سے پڑھتا ہے، ہم محبت سے پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اچھا جو کہے جی نبی کیسے پہچانتے ہیں، تو ایک حدیث پاک عرض کرنے لگا۔ علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، فرشتے ایک بندے کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام دیکھیں گے اور دیکھتے ہی کہیں گے یہ تو میرے نبی کا، میرے محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، اس کو جہنم میں لے کے جا رہے، رک جاؤ۔ فرشتے رک جائیں گے، وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ محبوب آئیں گے، فرمائیں گے رک جاؤ، نام اعمال تولو، وزن کیا جائے گا، جیب سے آپ ایک رکا نکالیں گے، نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا۔ اے جانے کائنات یہ کیا ہے؟ فرمایا جو محبت سے درود پڑھتے تھے تیرے نبی نے سنبھال سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی درود و سلام سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اب یہ محبت کا درود ہے، ایک ہے محبت کا درود، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ اچھا ایک درود ایسا بھی ہے، آپ بے خیالی میں پڑھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اب رات تو یہ بھی نہیں ہونا، پھر اللہ فرماتا ہے محبوبہ ہم پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، چونکہ درود یہ بھی رات نہیں ہے، ایسا درود جب کوئی پڑھے گا تو وہ فرشتہ ایک ہے، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ کی قبر انور پہ، وہ بتاتا رہے گا اے سبز گنبد کے مکین فلاں نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ اب اس بات کو توجہ سے سنیے گا،
علامہ عبدالرحمن سخاوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ قبر پہ ایک فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے اے سبز گنبد کے مکین فلاں نے اور فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود اور سلام بھیجا۔ اس بات کو خدا کا واسطہ ہے ضائع نہ کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا۔ یہ چند منٹ ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ فرشتہ کہتا ہے اے سبز گنبد کے مکین فلاں شخص نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود و سلام بھیجا۔ اب کوئی سندھ سے درود بھیج رہا ہے، فرشتہ سن رہا ہے۔ کوئی بلوچستان سے درود بھیج رہا ہے، فرشتہ سن رہا ہے۔ کوئی سعودی عرب سے بھیج رہا ہے، فرشتہ سن رہا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، فرشتہ سن بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں وہ فرشتہ میرے مصطفیٰ کا امتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے امتی اور جس کے در کے دربان کا یہ عالم ہے، سب کا بیک وقت درود سنتا ہے، اس مصطفیٰ کے اپنے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ فرشتہ کہتے ہیں اے سبز گنبد کے مکین فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا۔ اور علامہ سخاوی نے کیا لکھا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اے سبز گنبد کے مکین وسیم نے درود پڑھا جو سرور کا بیٹا، پھر آگے ان کے والد کا نام، 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 10 پشتوں کا نام فرشتہ لیتا ہے۔ کتنی پشتوں کا؟ بولیے کتنی پشتوں کا؟ حدیث پاک کے حوالے کا پابند۔ اب فرشتہ کتنے پشتوں کا نام لیتا ہے؟ بولیے بولیے 10 پشتوں کا۔ درود آپ پڑھیں، آپ کے ابا جی کا نام، آپ کے دادا جی کا نام، آپ کے پردادا جی کا نام، آگے 10 پشتوں تک۔ یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا نبی کے در کا جو دربان ہے 10 نسلوں کو تو وہ بھی جانتا ہے، کوئی سمجھ نہ آئی۔ اچھا، یہ 10 پشتوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ محدثین نے فرمایا وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اے سبز گنبد کے مکین، یہ جو ان کی آبا و اجداد، جیسے کہ مثال دے رہا ہوں، سرور صاحب اپنی اولاد کو محبت رسول سکھا گئے ہیں نا، تو وہ آج ذکر کروا رہے ہیں نا، اپنے باپ کے دیوے مشن پر چل رہے ہیں نا۔ اچھا، جو ہٹ جائے گا تو کیا کہلائے گا؟ اے اپنے پیو دا ہوئے تو رستے تے چلے آ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اعتراض تو اس پہ آئے گا نا، ہمیں کیا ہے؟ اب جو اولاد سے ہٹ جاتے ہیں وہی کہلاتے ہیں کہ یہ نااہل ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کا رستہ چھوڑ دیا۔ اہل تو وہی کہلائے گا نا جو اپنے ابا جی کی روح کو خوش کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے پوتے نے، پڑ پوتے نے، 10 پشتوں کا نام لیتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ ان کے آبا و اجداد بھی نیک تھے، آپ پہ درود و سلام پڑھنے والے تھے، 10 پشتوں تک میں تصدیق کرتا ہوں یہ سارے نیک تھے، آپ کے دیوانے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی 10 پشتوں کی آج میں حاضری لگوا رہا ہوں، مصطفیٰ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اچھا، آپ یہ مجھے بتائیں، آپ کہیں، آپ یہ جو علاقہ ہے ہمارا، یہاں پہ اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ قدیم ورنہ بیر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی 20 سال سے 25 سال سے کہیں سے بھی آیا ہوا ہو، تو جب وہ اپنے آبا و اجداد کے پاس جاتا ہے تو اپنے گاؤں میں جاتا ہے، تو اب وہ جو جنریشن ہوتی ہے ینگ، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ پھر پوچھتا ہے یہ کہنا پوترے، وہ کہتے ہیں فلاں کے، جلدی سمجھ آتی ہے۔ یہ بھی محبوب فرماتے کس کا بیٹا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں کا ہے، جس نے اپنی اولاد کو درود و سلام محبت سکھائی تھی، مصطفیٰ کا ذکر سکھایا تھا، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ 10 پشتوں تک میں دیکھ رہا ہوں اس کی اصل میں خطا نہیں، یہ حلال ہی ہے، درود و سلام حلال ہی پڑھتے ہیں، دوسرے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ درود و سلام جن کا نسب میں خطا نہیں ہوتا، جس کی اصل میں خطا نہیں ہوتا، فرشتہ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں 10 پشتوں تک، کیا میں آگے تک جانتا ہوں یہ حلال ہی ہے، اصل میں خطا نہیں ہے، اس لیے تو آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اصل میں خطا ہوتی تو درود و سلام کا منکر ہوتا، کیونکہ اللہ نے سب کو نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو، یہ بھی ایمان والا، اس کا ابا بھی ایمان والا، اس کا دادا بھی ایمان والا، اس کا پردادا بھی ایمان والا، اس کی اصل میں خطا نہیں ہے تو مصطفیٰ آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے نا۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے آنا گیا سن، ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، فل یکسر الصلاۃ علیہ، جو کثرت سے ہماری ذات پہ درود پڑھتے ہیں، ہم اس کی بات کو سنتے ہیں جو کثرت سے ہماری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ حضرت ابن نعمان 637 ہجری کے اندر، ابھی نا آج مجھے دوپہر میں ایک بندے نے فون کیا، السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، میں جی وعلیکم السلام، میں فلاں مولوی صاحب بول رہا ہوں، میں جی حکم فرمائیں۔
یہ جو 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، یہ 1447 ہجری چل رہی ہے، تو یہ 1500 کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کو بھی کوئی کہے یہ 1500 سالہ جشن کہاں سے نکلا؟ 1447 ہجری چل رہی ہے، تو یہ 1500 کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا مولانا آپ کے پاس کاپی پینسل ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پہلے تو لکھو یہ جشن ولادت ہے، یعنی حضور کے پیدا ہونے کو، میلاد کو ہو گئے 1500 سال، یہ لکھو۔ اس نے کہا جی لکھ لیا، 1500 سال ہو گئے حضور کے میلاد کو۔ میں نے کہا اس وقت کون سا سن چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی 1447 ہجری۔ میں نے کہا یہ جو 1447 ہے اس وقت شروع ہوا جب آپ نے ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو 1447 سال ہو گئے آپ کو ہجرت کیے ہوئے، تو 13 سال اعلان نبوت کے بعد آپ مکے میں رہے 13 سال، تو اب 47 میں 13 ملائیں تو کتنا ہو گیا؟ 60 سال۔ اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، کتنے ہو گئے؟ 1500۔ میں نے کہا یہ 1500 سالہ میلاد النبی کا جشن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ذکر مصطفیٰ سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے تو ویسے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں ہم کسی کی شان میں گستاخی کریں، کوئی دل آزاری ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی حضور کا ذکر سن کے ناراض ہوتے تو 1000 بار ہو، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ محبوب ہم ہر ایک کو ذکر آپ کا نہیں کرنے دیں گے، جو ہمارے پسندیدہ ہوں گے وہ آپ کا ذکر کریں گے، ہر ایک کو نہیں۔ اٹھائیں تفسیر کبیر، وارفان اللہ کا ذکر کی تفسیر میں دیکھیں، ہر ایک کو ہم ذکر نہیں کرنے دیں گے، جو ہمارا پسندیدہ ہوگا وہ آپ کا ذکر کرے گا۔ تو حضرت ابن نعمان 637 ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں اور بڑی تھکاوٹ ہے، راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ سفر حج کی تھکاوٹ تھی، سو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن گزرا۔ لکھنے والا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے، محدث ہے۔ بعض لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں محدث کی شان بیان نہیں کرتے جی تصوف کی، پھر وہ کمنٹ کرتے ہیں۔ اتنی جرات تو نہیں ہے نا سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ تم نے کیا سمجھا تصوف والے محدث نہیں ہوتے؟ اصل محدث ہوتے ہی صوفی ہیں۔ تصوف کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، تصوف اتباع کامل کا نام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بڑے بال رکھوا لے وہ ولی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے جس کی لمبی داڑھی ہے وہ ولی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے 10 انگوٹھیاں پہن لے وہ ولی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب والا وہ اوڑھ کیا ہے وہ ولی ہوتا ہے، نہیں نہیں، ہم ولی اس کو مانتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب اگر یہ اللہ کے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، جو محبوب آپ کے پیچھے چلے گا یحببکم اللہ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے۔ تو حضرت ابن نعمان علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے محدث، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ابن نعمان جب آئے نا تھک گئے، 3 دن کے بعد آنکھ کھلی، سواری بھی چلی گئی، قافلہ بھی چلا گیا، حدیث پاک یاد آئی، محبوب نے فرمایا ہم اس کی سنتے ہیں جو کثرت سے ہم پر درود بھیجتا ہے، ہم اس کی سنتے ہیں جو کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ ابھی مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ابھی استغاثہ پیش کر رہے تھے، دیکھتے ہیں حسن و جمال کا پیکر، نورانی شخصیت ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں ابن نعمان کا اور قافلے سے ملا دیتے ہیں۔ جب جانے لگے ابن نعمان نے عرض کی غریب نواز ہیں کون؟ حسن و جمال کا پیکر ہے، نورانی چہرہ ہے، بتائیں تو صحیح کون ہے؟ فرمایا جن کو پکار رہا تھا وہی تو تیرے نبی ہوں۔ یہ حدیث ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے، ہم پر درود پڑھتا ہے، ہم اس کی سنتے ہیں۔ تو نے درود پڑھا ہے، ہم تجھے تیری بات کو بھی سنتے ہیں اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے ملانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس کو بھی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا۔ ایک شخص ہے وہ حج پہ گیا نا، تو وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ہی پڑھتا رہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور پوچھا جناب آپ ہر وقت درود پڑھتے ہیں، حج پہ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی پڑھا کرو۔ اس نے کہا کبھی کبھار پڑھتا ہوں لیکن زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، ہم حج کے قافلے میں آ رہے تھے،
راستے میں میرا والد بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ میں نے اس کے جسم پہ کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے میں نے کہا اس کا کفن دفن کا انتظام کروں۔ جب میں آیا میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی جو شکل تھی نا، چہرہ گدھے کا تھا اور باقی جسم جو تھا وہ انسان کا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے مدینہ کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، اے سبز گنبد کے مکیں، اب یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی کرم کریں۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں نے دیکھا حسن و جمال کا پیکر شخصیت تشریف لائے، اور جیسے تشریف لائے نا تو آ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا باپ زندگی میں اتنا حسین نہیں تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن بعد میں چہرہ خوبصورت حسن و جمال کا پیکر بن گیا۔ میں نے کہا جناب آپ ہیں کون؟ فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ جب اس کی روح عالم ارواح میں گئی ہے، اس کے اندر ایک عیب تھا، اس کے اندر یہ مبتلا تھا، اس وجہ سے اللہ نے چہرے کو مسخ کر دیا۔ گناہگار ضرور تھا لیکن رات کو بیٹھ کے 100 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا تھا۔ اب جب اس کی روح عالم عرش سے گئی ہے، عالم بالا پہ گئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، تو اس نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے جہاں ہمیں پکارتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ میں گناہگار ضرور تھا، آپ پر درود پڑھتا تھا، فرماتے ہیں وہاں سفارش کر کے آیا ہوں، یہاں چہرہ چمکانے کے لیے آیا ہوں۔ نجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے قیامت والے دن چمکتے ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ چہرے چمکتے کس کے ہوں گے؟ تفسیر بغوی اٹھا لیں، حوالہ میں ساتھ دیتا ہوں، اور تو کئی تفاسیر میں بھی ہے۔ فرمایا جو اہل سنہ و جماعت کے لوگ ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جو اس سے ہٹ کے ہوں گے ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو قیامت کی بات ہے نا۔ اب دنیا میں آپ سارے مکاتب کے علماء کے فوٹو لگا لیں اور ایک طرف سنی علماء کی تصویریں لگا لیں، پھر خود ہی بتائیں کن کے چہروں پہ حسن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ کا حسن ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا حسن ہے، یہ محبت رسول کا حسن ہے، کیونکہ ادب مصطفیٰ انسان کے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ انسان کے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو حسین بنا دیتی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ خود حسین ہے۔ تو جو اس حسین کا ذکر کرے اس پر بھی حسن کے نور کی جو تاریں ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں، حسن اس پہ ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ جو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اتنا حسین بنا دیا جاتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے حسن بھی اس کے چہرے پہ ناز کرتا ہے، حسن بھی اس کے چہرے پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جناب سرور صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے اور ان کی جو اولاد دنیا سے چلی گئی ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ آج 13 سال کے بعد بھی، 13 سال گزرنے کے بعد بھی جو انہوں نے بوٹا لگایا تھا، بیج بویا تھا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے وسیم کو، ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے، یہ اپنے والدین کی روح کو اسی طرح خوش کرتے رہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔